الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عقد وکالت کا بیان چل رہا ہے۔ اس فصل میں مطلق وکالت اور بیع وغیرہ سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق جو مقید وکالت ہوتی ہے، اس سلسلے میں وکیل پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کا بیان اس فصل میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں الوکیل بالبیع مطلقا لیس له البیع بغیر نقد البلد ولا بنصیحۃ ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا فلو باع على احد هذه الانواع وسلم المبيع ضمينا۔ کہہ رہے ہیں مال کو بیچنے کے لیے اگر موکل نے کسی کو وکیل بنایا ہے، ایک آدمی نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے، تو یہ وکالت یا تو مطلق ہوگی یا مقید ہوگی۔ مطلق وکالت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی قید کے کسی چیز کے بیچنے کے لیے وکیل بنایا جائے۔ اس صورت میں وکیل پر پابندی ہوگی کہ وہ شہر میں یا اس علاقے میں عام طور پر رائج سکوں کے عوض ہی فروخت کرے۔ مثلا جیسے انڈیا میں روپیے رائج ہیں تو انڈین کرنسی میں ہی خرید و فروخت کرے، ریال میں یا دبئی کے درہم وغیرہ میں فروخت نہ کرے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے وکیل کی کہ ادھار نہ بیچے، چاہے اس میں قیمت زیادہ ملے، کیونکہ مطلق وکالت ہے تو نقد فروخت کرنا چاہیے، اس لیے کہ غالباً یہی عادت ہوتی ہے کہ آدمی کسی کو نقد فروخت کرنے کے لیے ہی وکیل بناتا ہے، نقد فروخت کرنے کے لیے وکیل بناتا ہے۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ غبن فاحش یعنی بہت زیادہ نقصان کے ساتھ مال نہ بیچے، یعنی قیمت اتنی کم نہ ہو جس سے عام طور پر احتیاط برتا جاتا ہے۔ اب غبن فاحش کا ضابطہ عموماً کتابوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قیمت کا جو اندازہ لگانے والے ہیں ان کے اندازے سے کم نہ ہو۔ مثلا موبائل ہے، اس کی قیمت کا اندازہ کسی کمپنی کے اعتبار سے 7 یا 10 ہزار کے درمیان کا اندازہ کوئی لگائے، اندازہ لگانے والے۔ اب یہ وکیل بیچنے والا اس کو 5 میں یا 6 ہزار میں فروخت کرے تو یہ غبن فاحش ہے۔ 7 ہزار میں یا اس سے زائد میں بیچے تو غبن فاحش نہیں ہے۔ تو یہ 3 قیدیں ہیں مطلق وکالت میں، اور 3 ذمہ داریاں وکیل پر عائد ہوتی ہے۔ مذکورہ تینوں قیود میں سے اگر وکیل نے کسی قید کی مخالفت کی اور مال بیچ دیا، موکل فی بیچ دیا، تو ایسی صورت میں یہ بیع صحیح نہیں۔ اور مبیع اگر وکیل نے خریدار اور مشتری کے حوالے کر دی تو وکیل اس کا ضامن ہوگا، کیونکہ تصرف میں زیادتی پائی جا رہی ہے۔ اب اگر مبیع موجود ہو تو اسے واپس لوٹا لے، ورنہ موکل وکیل یا خریدار میں سے جس سے چاہے اپنی قیمت وصول کرے، آخر میں ضمان خریدار پر ہی ہو۔ اگر وکیل کے سپرد قیمت کر چکا تھا تو اس سے لوٹا لے، وکیل سے واپس لے لے، وکیل سے واپس لے لے۔ آگے فرما رہے فَإِنْ وَكَّلَهُ لِبَيْعٍ مُؤَجَّلًا وَقَدَّرَ الْأَجَلَ فَذَاكَ، اگر ادھار بیچنے کے لیے وکیل بنائے اور مدت متعین کر دی موکل نے، تو اس مدت تک ادھار بیچ سکتا ہے، اس سے زائد نہیں، اس سے زائد نہیں۔
اگر اس سے کم مدت کے لیے نقد فروخت کرے تب تو صحیح ہے، لیکن نقد بیچنے میں اگر موکل کا نقصان ہو تو پھر یہ نقد بیچنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ أَطْلَقَ صَحَّ فِي الْأَصَحِّ، اور اگر موکل کی جانب سے مدت متعین نہ ہو، مطلق رکھا گیا ہو، تو عرفاً جو مدت متعین ہوتی ہے اسی پر اس کو محمول کریں گے۔ وَحُمِلَ عَلَى الْمُتَعَارَفِ فِي مِثْلِهِ، اور اگر کوئی عرف نہ ہو تو موکل کے لیے زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند جو صورت ہو اس کا اعتبار کیا جائے، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَلَسَا أَنَّهُ يَبِيعُ لِأَبِيهِ وَابْنِهِ الْبَالِغِ۔ آگے اس میں جو بات بتا رہے وہ یہ ہے کہ وکیل کو موکل نے کوئی چیز بیچنے کے لیے دی تو ایسے شخص کو نہ بیچے، ایسے شخصیت کو، پرسن کو نہ بیچے جہاں سہولت اور قیمت کی تہمت وکیل پر لگ سکے، خود اپنی ذات کے لیے یا اپنے نابالغ اولاد یا اپنے زیر ولایت، زیر سرپرستی جو بچے پل رہے ہیں ان کے لیے نہیں خرید سکتا، ان کے لیے نہیں خرید سکتا۔ جی، ورنہ مان لو اس پر تہمت آئے گی کہ آپ نے جان بوجھ کر کم قیمت کے لیے اس کو بیچا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں کو بیچنا جائز ہے، مثلا باپ دادا کو بیچ سکتے ہیں، بیوی کو بیچ سکتے ہیں، بھائی کو بیچ سکتے ہیں، بالغ اولاد، کیونکہ بالغ اولاد اور باپ دادا ان کی جو پرورش ہے وہ اس وکیل کے ذمے میں نہیں ہے۔ تو ایک اجنبی کو جس قیمت پر وہ فروخت کر سکتا تھا اسی قیمت پر ان لوگوں کو فروخت کرے تو تہمت کی کوئی صورت یہاں پر پیش نہیں آئے گی۔ وَأَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ لَهُ قَبْضُ الثَّمَنِ وَتَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَلَا يُسَلِّمُهُ حَتَّى يَقْبِضَ الثَّمَنَ فَإِنْ خَالَفَ ضَمِنَ۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیچنے کے لیے وکیل بنایا تو اب وہ وکیل خریدار سے موکل کی طرف سے قیمت پر قبضہ کر سکتا ہے، اور موکل کی جو مبیع ہے، چیز ہے، وہ خریدار کے حوالے کر سکتا ہے، سپرد کر سکتا ہے، خریدار کے حوالے کر سکتا ہے، سپرد کر سکتا ہے، اس کا اسے حق حاصل ہے۔ اور وکیل ایک چیز کا دھیان رکھے کہ جب تک خریدار سے قیمت نہ لے، ثمن نہ لے، وہاں تک اس کے حوالے موکل کا سامان یعنی مبیع نہ کرے، معقود علیہ اس کے حوالے نہ کرے۔ اگر ثمن پر قبضہ کیے بغیر وکیل نے، یعنی مشتری کی طرف سے ثمن پر قبضہ کیے بغیر وکیل نے موکل کو مبیع سپرد کر دی، مخالفت کر دی، ضمینہ، تو یہ وکیل خود اس کا ضامن ہوگا۔ وکیل جو ہے خود اس کا ضامن ہوگا، یہ معاملہ ہے۔ وَإِذَا وَكَّلَهُ فِي شِرَاءٍ لَا يَشْتَرِي مَعِيبًا، کسی چیز کو خریدنے کے لیے وکیل بنایا، کسی چیز کو خریدنے کے لیے وکیل بنایا تو وکیل اچھی چیز خریدے، وکیل جو ہے اچھی چیز خریدے، عیب دار مبیع نہ خریدے، عیب دار چیز نہ خریدے۔ فَإِنِ اشْتَرَاهُ فِي الذِّمَّةِ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْعَيْبِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ وَقَعَ عَنِ الْمُوَكِّلِ إِنْ جَهِلَ الْعَيْبَ وَإِنْ عَلِمَهُ فَلَا فِي الْأَصَحِّ وَإِنْ لَمْ يُسَاوِي لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَهُ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ فِي الْأَصَحِّ۔ کہہ رہے کہ وکیل نے اگر موکل کے حق میں کوئی چیز خریدی، کوئی چیز خریدی اور وہ عیبدار چیز تھی
اور قیمت بھی عیب دار چیز کے مناسب رکھا اس نے، اور وکیل اس عیب سے ناواقف تھا، تو یہ خریدی ہوئی چیز موکل کے حق میں ہوگی، کیونکہ قیمت کے اعتبار سے موکل کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ نیز موکل چاہے تو بائع کو واپس بھی کر سکتا ہے، اور وکیل کا کوئی قصور بھی نہیں کہ وہ تو عیب سے ناواقف تھا۔ اگر چیز عیب سمیت ادا کردہ قیمت کے مساوی نہ ہو تب بھی ایسا یہی ہے کہ خریدی موکل کے حق میں ہوگی، جیسا کہ وہ خود ناواقفیت کی وجہ سے خریدتا ہوتا۔ تو اس صورت میں اگر وہ چیز موکل کے مال سے خریدی گئی ہے تو صرف موکل کو عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اگر وہ راضی ہے موکل تو وکیل کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اگر وکیل نے ذمے میں خریدا ہو تو اسے بھی واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا، اسے بھی واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَإِن لَمْ يُسَاوِهْ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ إِنْ عَلِمَ۔ اگر وکیل عیب سے واقف تھا اور قیمت جو ہے عیب دار چیز کے مساوی اور برابر نہیں ہے تو یہ اب خریدی موکل کے حق میں واقع نہیں ہوگی، اور ناواقف تھا تو موکل کے حق میں واقع ہوگی۔ وَإِذَا وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ فَلِكُلٍّ مِّنَ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ الرَّدُّ۔ جو بھی خریدی موکل کی طرف سے ہوگی تو وکیل اور موکل دونوں کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے۔ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَن يُوَكِّلَ بِلَا إِذْنٍ إِن تَأْتِي مِنْهُ مَا وَكَّلَ فِيهِ۔ کہتے ہیں کہ موکل نے کوئی چیز بیچنے کے لیے، جیسے کتاب بیچنے کے لیے وکیل کو ذمہ داری دی کہ اس کو بیچ دو، تو اب وکیل کے لیے موکل کی اجازت کے بغیر جو کام وہ خود کر سکتا ہے اس میں کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ وکیل کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، جو کام وہ خود کر سکتا ہے آرام سے۔ وَإِن لَّمْ يَتَأَتَّ لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ أَوْ لَا يَلِيقُ بِهِ فَلَهُ التَّوْكِيلُ۔ لیکن اگر وہ کام خود نہیں کر سکتا، یا تو وہ کام کو وہ اچھا نہیں سمجھتا ہے، یا تو پھر اس وکیل کے شایان شان وہ کام نہیں ہے، فَلَهُ التَّوْكِيلُ، تو یہ وکیل اب دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے، اس میں موکل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَثُرَ وَعَجَزَ عَنِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّهِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُوَكِّلُ فِي مَا زَادَ عَلَى الْمُمْكِنِ۔ موکل نے وکیل کو بہت سے کام دیے اور تمام کاموں کو موکل نہیں کر سکتا، وکیل نہیں کر سکتا، کچھ کو کر سکتا ہے، تو مذہب یہ ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ کام تو وکیل خود کرے، اور اس ممکن سے زائد جو کام ہیں ان میں وکیل موکل کو پوچھے بغیر کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے کہ تم یہ کام کر دو۔ بہت سے کام دے دیے اس کو کہ بھائی بازار سے چائے لے کر آؤ، شکر لے کر آؤ، ٹماٹر بھی لے کر آؤ، اس کے علاوہ جو ہے کچھ ناریل لانے کے لیے بھی کہا، انڈے بھی لانے کے لیے کہا، دوائیاں بھی لانے کے لیے کہا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھیے سبزی ترکاری تو میں لے سکتا ہوں لیکن میڈیسن کی دکان دور ہے، تو کسی اور کو کہا کہ آپ میڈیسن لے لو، تو ٹھیک ہے کر سکتا ہے۔ وَلَوْ أَذِنَ فِي التَّوْكِيلِ وَقَالَ وَكِّلْ عَنْ نَفْسِكَ فَفَعَلَ فَالثَّانِي وَكِيلُ الْوَكِيلِ۔ موکل نے وکیل سے کہا کہ میں تمہیں ذمہ دار بناتا ہوں، اور اگر تم کو اس کام کے لیے کسی اور کو وکیل بنا تو اس کی بھی میری طرف سے اجازت ہے، تم اپنی طرف سے وکیل بنا سکتے۔ تو وکیل نے اگر کسی کو وکیل بنایا ہے کسی دوسرے کو، تو یہ جو دوسرا ہے، دوسرا وکیل، یہ وکیل کا وکیل ہوگا، موکل کا وکیل نہیں ہوگا۔ وَلَسَ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ وَانْعِزَالِهِ۔ موکل نے اگر وکیل کو معزول کر دیا ہے، وکیل معزول ہو گیا، تو یہ وکیل ثانی بھی خود بخود معزول ہو جائے گا۔
وَإِنْ قَالَ وَكِّلْ عَنِّي فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ، اور اگر موکل نے یہ کہا کہ میری طرف سے کسی کو وکیل بناؤ، تو یہ جو دوسرا وکیل ہے جس کو پہلے وکیل نے وکیل بنایا ہے، یہ موکل کا وکیل ہوگا، اس وکیل کے معزول ہونے سے وہ معزول نہیں ہوگا۔ وَكَذَا وَلَوْ أَطْلَقَ فِي الْعَصَا، اسی طریقے سے مطلق اگر کہا کہ وکیل بناؤ، تب بھی یہ موکل کی طرف سے وکیل ہوگا۔ قلت، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وفی ہاتین الصورتین لا يعزل احدهما الاخر، ان دونوں صورتوں میں کہ چاہے موکل نے یہ کہا کہ وکل عنی یا مطلق رکھا، ان دونوں صورتوں میں ایک وکیل دوسرے کو معزول نہیں کر سکتا، اور پہلے وکیل کے معزول ہونے سے یہ دوسرا وکیل معزول نہیں ہوگا۔ وحیث جوزنا للوکیل التوکیل یشترط ان یوکل امین، جن صورتوں میں موکل کی اجازت سے یا موکل کی اجازت کے بغیر وکیل کے لیے کسی دوسرے کو وکیل بنانا جائز ہے، ان صورتوں میں شرط یہ ہے کہ یہ وکیل اول کسی امانت دار شخص کو ہی وکیل بنائے، الا یعین الموکل غیرہ، ہاں اگر موکل نے امانت دار کے علاوہ کسی اور شخص کو وکالت کے لیے متعین کیا تو وہی متعین ہو جائے گا۔ ولو وکل امینا، اگر وکیل نے امانت دار کو وکیل بنایا لیکن بعد میں ففسق، وہ فاسق ہو گیا، لم یملک الوکیل عزلہ فی الاصح، تو وکیل اس کو معزول نہیں کرے گا، وکیل اس کو معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس کو معزول کرنے اختیار موکل کو ہے۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر طور پر جانتے ہیں۔ تو یہ عقد وکالت کے باب میں وکالت مطلق ہوگی یا وکالت مقید ہوگی، تو اس کے جو اہم مسائل ہے یہاں پر امام صاحب نے ذکر کیے ہیں۔